جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی کا بہت عمدہ پیغام ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے۔ وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی۔ آپ لوگ اس طرح جانے کا ماحول کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا آپ حضرت دل خیر آبادی صاحب، حضرت تابش ریحان صاحب، حضرت اشفاق بہرائچی صاحب، الحمدللہ قاری شرافت بسوانی صاحب اور یحییٰ جلیس اور عزیزم صاحب بسوانی اور شاداب جگر کو نہیں سننا چاہتے؟ اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو شاید آپ خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی نے آپ کو بتا ہی دیا، اپنی تقریر کے درمیان کی نعت گوئی اور نعت خوانی عین عبادت ہے، اور بسا اوقات ایک مقرر جو اپنی گفتگو میں اپنے کلام کے درمیان بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، ایک شاعر تو مصروں سے ان باتوں کو کہہ دیتا ہے۔ اگر آپ اس شوق کے ساتھ بیٹھیں کہ آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان شعراء تشریف لائے ہیں ان کو سن کے نہ صرف اپنے کانوں کو تفریح کا سامان بنانا ہے بلکہ یہاں سے کچھ سیکھ کر جانا ہے، تو میں دعوے کے ساتھ ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنے بھی شعراء کرام ہیں ان کے کلام میں آپ کو کچھ ایسے نکات اور ایسے نصوص ملیں گے جو آپ کے علم میں اور آپ کی جانکاری میں اضافہ کرے گا۔ مجھے 4 مصرے اس وقت یاد آ رہے ہیں کہ انہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ رتبے میں یہ کمتر ہیں۔ سنیے گا کہ انہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ رتبے میں یہ کمتر ہیں، یہ جتنے نعت خواہ ہیں سب مدینے کے کبوتر ہیں۔ انہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ رتبے میں یہ کمتر ہیں، یہ جتنے نعت خواہ ہیں سب مدینے کے کبوتر ہیں، اور نبی کے نعت کے صدقے ملے ہیں، اس لیے سرور یہ جو 10-20 روپے ہیں ہزاروں کے برابر ہیں، یہ جو 10-20 ہزاروں کے برابر ہیں۔ مکرمی سامعین، ایک بات تحقیقی طور پہ آپ سمجھیے کہ نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ نعت کیا ہے اور سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ صرف 2 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نعت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اس روئے زمین پر سب سے پہلے نعت کے شعر کس نے کہے اور نعتیہ سلسلے کا باضابطہ آغاز کیسے ہوا۔ مکرمی سامعین، نعت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و توصیف بیان کرنے کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نعت کے شعر خود رب کائنات نے انبیاء کرام کے درمیان انبیاء کرام کے ارواح مقدسہ کے درمیان اللہ رب العزت نے نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میثاق النبیین کے موقع پر پیش کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے نعت کے شعر آپ کے چچا ابو طالب نے رقم کیے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ وہ گلوزار ہے جس کے روئے زیبا کے صدقے باران رحمت کی دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ حضرت علی نے آپ کی تہنیت کی کہ خدا کا دائی میرا سچا یار اور دوست ہے۔ حضرت فاطمہ نے آپ کی تقدیس بیان کی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کو سونگ لے اسے چاہیے کہ عمر بھر کوئی خوشبو نہ سونگھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قصیدہ خوانی کی کہ محمد مہر نبوت والے وہ خوبرو سردار ہیں جن کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے سیکل شدہ ہند کی تلوار۔ مکرمی سامعین، یہ سلسلہ چلتا رہا۔
لیکن سب سے پہلے نعت کے شعر اردو میں جنہوں نے رقم کیے وہ حضرت امیر بینائی ہیں، اور پھر نعت کے فن کو بطور صنف سخن سفارہ کرنے میں جنہوں نے سب سے زیادہ محنت کی وہ آپ کے شاگرد رشید محسن کاکوڑوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ جتنے بھی نعت خواہاں تشریف رکھتے ہیں میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں اس کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کو، بالخصوص قاری جاوید صاحب کو، قاری محفوظ صاحب کو، اہلیان صحربہ کو کہ آپ نے اتنی اچھی ٹیم اور اتنے اچھے شعراء کو آج کے اس پروگرام کے لیے بلایا ہے جو انشاءاللہ آج کے اس نعتیہ مشاعرے کے کامیابی کی ضمانت نہیں بلکہ ہندوستان بھر کے نعتیہ مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت اپنے ہاتھوں میں لے کے چلتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ نعت سرور کائنات پڑھتے ہیں دنیا کے کسی حسین یا حسیناؤں کا تذکرہ نہیں کرتے، یہ اس لیے بھی بہت کامیاب ہیں کہ یہ کل کائنات کے سرکار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے ان چار مصروں کو سنیے کہ نعت سرور کائنات کیا ہے کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، جتنے بھی بھائی کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بہت آرام، زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے۔ ارے نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے، جب نعت کا انعام ملتا ہے، یہ بہت شکریہ۔ یہاں صرف مالا کا دور چل رہا ہے، پتہ نہیں یہاں مال کا سسٹم بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ نقلی ہے، بہرحال مال بھی نقلی ہی لاکے کم سے کم دیجئے مالے کے ساتھ، ورنہ صرف مالا کبھی کبھی اچھا ہے۔ ایک مرتبہ ماشاءاللہ کے کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلیے دوسروں کا انعام بھی مجھے ہی مت دے دیجیے۔ چلیے بہرحال ماشاءاللہ، اصل میں یہ مالا دیکھ کے کبھی کبھی بہت گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ ایک ہاسپیٹل کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ زندگی میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر بننے کے بعد آپریشن تھیٹر جانے لگے، اپنے ہاتھ میں مالا لے کے وہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے۔ اب جس مریض کا آپریشن ہونا تھا بہت پریشان ہو گیا دیکھ کے کہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، سب ڈاکٹر ہاتھ میں اوزار اور آلہ لے کے آتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں مالا لے کے آئے ہیں۔ کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ اپنی جگہ لیٹیے۔ کہا نہیں پہلے آپ بتائیے کیا بات ہے، آپ ہاتھ میں مالا لے کے کیوں آئے ہیں، تب میں آپریشن کرواؤں گا۔ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میری زندگی کا پہلا آپریشن ہے، اگر کامیاب ہو جاؤں گا مالا میں پہنوں گا اور ناکام ہو جاؤں گا مالا تم کو پہنوں گا۔ اسی لیے مالے سے بہت خطرہ ہے، مالے کے ساتھ اگر مال لیا تو یہ زیادہ ہے۔ آئیے دوستو، اس وقت جو ہے آپ بہت اچھے موڈ میں بیٹھے ہیں اور یہ لوگ جو کھڑے ہیں پتہ نہیں، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ حضرت مولانا حنظلہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو کھڑے ہونے کے لیے 2 پاؤں دیا ہے تو بیٹھنے کے لیے بھی کوئی چیز دی ہے، بیٹھیے گا تو اس نعمت کا شکریہ ادا کر پائیے گا۔ بیٹھ جائیے، اپنی جگہ بیٹھ جائیے۔ حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب کے خطاب کے بعد بغیر کسی فصل کے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب نعتیہ مشاعرے کا باضابطہ آغاز کیا جائے۔